شیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا. مل کر باواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ. سامعین محترم، نماز کے واجبات کے عنوان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. آپ کی خدمت میں نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، قرات، رکوع، سجود، ان کے حوالے سے مسائل بیان کیے، اور کل آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے واجب سجدوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. آج جو ہماری گفتگو ہونی ہے وہ تشہد اور سلام کے عنوان سے ہوگی. تشہد نام سے ہی آشکار ہے، جیسے آپ جانتے ہیں اس میں جو روٹ ورڈز ہیں وہ ہے شین، ہا اور دال. اس کا مطلب جو ہے وہ آسان الفاظ میں سمجھ لیجیے شہادت دینا. ٹھیک ہے، یعنی جو ہے وہ شہادت دینے سے مراد ہے گواہی دینا. ہم تشہد میں دو گواہیاں دیتے ہیں، ایک پروردگار عالم کی وحدانیت کی اور ایک رسول اللہ کے بندے ہونے کی اور ان کے آخری رسول ہونے کی. ٹھیک ہے، تو جو تشہد میں ہم کلمات پڑھتے ہیں وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اچھا، اس کے بعد صلوات پڑھنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ ضروری ہے. تشہد میں یہاں پر صلوات پڑھنا ضروری ہے. باقی نماز کے دیگر مقامات پر جہاں پر ہم رکوع کا ذکر ہے، سجدے کا ذکر ہے، وہاں پر جو ہم صلوات پڑھتے ہیں وہ مستحب ہے. لیکن جب تشہد کی باری آتی ہے تو وہاں پر صلوات پڑھنا ضروری ہے. اور صلوات پڑھنے سے مراد فقط اور فقط رسول اللہ پر درود بھیجنا نہیں، بلکہ ان کی آل پر بھی ساتھ میں درود بھیجنی ہے. کیونکہ رسول اللہ ہی کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر درود بھیجے اور میری آل پر درود نہ بھیجے تو پھر اس نے یہ مجھ پر دم کٹا درود بھیجا ہے. یعنی اس درود کی کوئی اہمیت اور کوئی وقت نہیں ہے. تو اچھا، یہاں پر جو ہے وہ بات جب آئی شہادت گواہی دینے کی، اگلا سوال ہے کیا امیر المومنین کی گواہی تشہد میں دی جا سکتی ہے؟ ہر مقام پر دیتے ہیں نا. ہم کلمے میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو پھر فوراً کہتے ہیں علی ولی اللہ. اذان دیتے ہیں، اقامت دیتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر فوراً کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ. تو پھر تشہد میں گواہی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں. تو پھر ہم کیوں نہیں دیتے؟ جی، اور کوئی بتائے گا دے سکتے ہیں گواہی یا نہیں دے سکتے مولا کی ولایت کی؟ جی کومل بھائی، نہیں دے سکتے؟ پتہ نہیں دے سکتے. یہاں پر آغا سیستانی نے جو ہے وہ ان کا فتویٰ تو انہوں نے نہیں دیا، خیر انہوں نے احتیاط واجب لگائی اور کہا کہ احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں. یاد رکھیے گا، جب بھی مجتہد احتیاط واجب لگاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فتویٰ نہیں دے رہا، اور اس میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ جو ہے وہ اگلے والے مجتہد جو ہے جو فل عالم ہے ان کی طرف رجوع کر جائیں. اگر وہ آپ کو اجازت دیں تو پھر آپ جو ہے وہ اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن ابھی جتنے فل عالم موجود ہیں اس میں کوئی بھی جو ہے وہ ایسا نام نہیں ہے، چاہے آغا وحید خراسانی ہو، چاہے آغا شبیری زنجانی ہو، یا آغا اسحاق فیاض ہو، کسی کا بھی جو ہے وہ تشہد کے حوالے سے یہ ہمیں نہیں ملتا کہ وہ اس میں جو ہے وہ کہتے ہوں کہ مستحب ہے. مستحب بھی کوئی نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے نا کہ واجب نہ کہے کہ لیکن مستحب تو کہتے تاکہ جو ہے وہ ہم ثواب کی نیت سے پڑھ لیں، لیکن کسی مجتہد نے مستحب بھی نہیں کہا. اچھا، بعض لوگ جو ہے وہ یہ سوال کرتے ہیں اور جو بالفرض تقلید نہیں کرتے وہ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ امیر المومنین کی ولایت کی گواہی کو ہٹا دیتے ہیں. یہ جو ہے وہ ہم پر ایک ٹیگ لگ جاتا ہے کہ مقصر ہے. مقصر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فضائل کو گھٹانے والے. دیکھیے، بات یہاں پر یہ نہیں ہے مقصر ہے یا فضائل کو گھٹانے والے. بات یہ ہے کہ نماز جیسے پہنچی ہے ویسے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ سے جیسے ملی ہے، ائمہ علیہ السلام سے جیسے ملی ہے ویسے پڑھنی ہے. اس کو کہتے ہیں واجب توقیفی. صحیح ہے، یعنی واجب وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم اپنی مرضی سے اضافہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہاں آپ کو دعا کا اضافہ کرنا ہے آپ دعا کا اضافہ کیجیے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ جو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ بالفرض نماز میں نام نہیں لے سکتے، نہیں، ایسا نہیں ہے، نام نہیں لے سکتے. ہم خاص بات کر رہے ہیں تشہد میں، کہ تشہد میں جو ہے وہ جب ہم اہل بیت علیہ السلام کا تشہد دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی گواہیاں مل رہی ہیں تو ہمیں اسی طریقے سے پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یا جو روایت مل رہی ہے اگر امیر المومنین کی ولایت کے حوالے سے تو وہ روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو مجتہد جو بھی فتویٰ دیتا ہے وہ ہمیشہ صحیح روایت سے دیتا ہے. مجتہد کا کام یہ نہیں ہے کہ بالفرض مجھے یہ چیز اچھی لگ رہی ہے تو میں جو ہے وہ اٹھا کر فتویٰ دے دیتا ہوں. وہ پہلے دیکھے گا، قرآن سے استنباط کرے گا، آیت سے استنباط کرے گا، حدیث سے نکالے گا. اگر اسے ملے گا تو وہ فتویٰ دے گا نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے اور اپنے جیب سے جو ہے وہ فتویٰ نکال کر بیان کر دے. تو اب جو ہے وہ کوئی روایت اس اعتبار سے نہیں ملی جو صحیح روایت ہو، جو فتویٰ دینے کے قابل ہو، تو انہوں نے اس میں جو ہے وہ سکوت اختیار کیا اور انہوں نے احتیاط واجب لگا کر کہہ دیا کہ اگر آپ کو آگے مجتہدین میں کوئی ایسا ملتا ہے کہ جو آپ کو کہتا ہو، اجازت دیتا ہو تو بسم اللہ آپ کیجیے، لیکن اگلے مجتہدین میں بھی کوئی ایسا نہیں ملتا کہ جو اس طریقے کی اجازت دیتا ہو. واللہ علم. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی مجتہد ایسا نہیں ہے، مجتہدین ہیں ایسا. عراق میں جو ہے وہ آپ کو ایسے مجتہدین مل جائیں گے کہ جو درجہ اجتہاد پر فائز ہے اور جنہوں نے مستحب کہا ہوا ہے، لیکن جو ہے وہ عالم یا فلا عالم کی فہرست میں نہیں آتے کہ جو ہے وہ ان کی تقلید کی جا سکے. تو اتنے جو ہے وہ بڑے لیول پہ اب تک نہیں ہے کہ ان کی جو ہے وہ تقلید کر سکے، ورنہ جو ہے وہ ان کی تقلید کر کے ہم جو ہے وہ پڑھ سکتے تھے. خیر، ہو سکتا ہے مستقبل میں جو ہے وہ جو علماء ہیں ہو سکتا ہے جو ہے وہ استنباط کر کے یا جو ہے وہ کوئی رعایت نکال کر جو ہے وہ کہہ لے تو کہہ لے، لیکن ابھی جو ہے وہ فی الحال اجازت نہیں ہے.
احتیاط واجب آغا سیستانی نے لگائی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بات آئی نام لینے کی, تو میں نے کہا کہ تشہد میں نہیں لے سکتے, لیکن اگر نماز کے دیگر مقامات پر, جیسے جو ہے وہ ایک ہمارے عالم سے پوچھا گیا تھا کہ کیا امیر المومنین کا نماز میں نام لینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے, تو انہوں نے کہا نہیں, نماز کو معراج مل جاتی ہے, نماز معراج پر چلی جائے گی آپ کی. لیکن ہاں جب بات کرو گے تشہد کی, تو ہم تشہد میں ہاتھ کھڑے کر لیں گے کہ نہیں تشہد میں نہیں کہہ سکتے, آپ کو سجدے میں لینا ہے آپ سجدے میں لیجیے. جیسے جو ہے وہ آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ میں جو ہے وہ جناب سیدہ پر درود بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا کے درود ہو کن پر, فاطمہ پر, ان کے بابا پر, ان کے بچوں پر, ان کے شوہر پر. آپ چاہیں تو براہ راست امیر المومنین پر درود بھیجیں, اللہم صلی علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وقاتل المشرکین. آپ اپنے اعتبار سے القاب لگاتے جائیے, مولا پر درود بھیجیے, کوئی مسئلہ نہیں. تو بات یہ ہے کہ امیر المومنین کا نام لینے سے فقط اور فقط نماز باطل نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ تشہد میں اپنی مرضی سے جز سمجھتے ہوئے اضافہ کر دیں کہ امام نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بھی پڑھو, پڑھنا واجب ہے ورنہ نماز باطل ہو جائے گی, تو یہ غلط ہے. اس سے جو ہے وہ نماز آپ کی باطل ہو جائے گی اور نماز ٹھیک نہیں ہوگی. تو بہتر ہے کہ اگر آپ آغا سیستانی کی تقلید میں تو آپ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے. ہاں اگر آپ ایسے مجتہد کی تقلید کرتے ہیں کہ جو اجازت دے رہے ہیں, تو پھر جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہو گئی شہادت کی بات کہ اس میں 2 شہادتیں دینی ہیں, اللہ کی, رسول اللہ کی, اور محمد و آل محمد پر ہمیں درود بھیجنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو کلمات تشہد کے ادا ہو رہے ہیں وہ صحیح عربی میں ادا ہوں. ٹھیک ہے. جس کی ہم پریکٹس کر چکے ہیں, جس کی ہم مشق کر چکے ہیں. اس میں آپ جان رہے ہیں جو ہے وہ لفظ آ رہے ہیں, جیسے وحدہ اس میں ہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے محمدن اس میں بھی ہا ہے, عبدہ اس میں عین آ رہا ہے. صحیح ہے. اور آخر میں اگر ہم وقف کریں گے تو وہ رسولہ پہ جو ہے وہ تھوڑا سا معمولی سے جھٹکا آئے گا. تو اس طریقے سے جو ہے, اور پھر درود میں بھی جو ہے وہ اللہم صلی علی, اس میں صاد آ رہا ہے, محمد میں ہا آ رہا ہے, پھر جو ہے وہ آگے محمد میں ہا آ رہا ہے. تو اس کی جو ہے وہ آپ نے رعایت کرنی ہوگی اور صحیح عربی میں ادا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گئی تشہد کی بات. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ جب درود پڑھ لیں تو پھر مستحب ایک جملہ ادا کریں. وہ جملہ کیا ہے؟ حسن وتقبل شفاعتہ وارفع درجتہ. یہ مستحب ہے کہ آپ یہ عبارت کریں. اس کا کوئی ترجمہ بتا سکتا ہے؟ کیا ترجمہ ہے اس کا, کیا مطلب اس کا؟ وتقبل شفاعتہ وارفع درجتہ. نہیں, دیکھیے جب رسول اللہ کا نام آیا تو پھر فوراً کا وتقبل شفاعتہ, ان کی شفاعت کو قبول فرما, ان کی سفارش جو یہ ہمارے حق میں کریں گے ان کو قبول فرما, وارفع درجتہ, اور ان کے درجات میں مزید بلندی عطا فرما. ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ ہم مختصر سی جو ہے وہ دعا کرتے ہیں. یہ ہو گئی بات تشہد کی. اب آ جائیے سلام پر. سلام کی جب بات آتی ہے تو سلام بھی جو ہے وہ دیکھیے نماز کا واجب حصہ ہے, اور اس میں 3 عبارتیں ہیں جو ہمیں پڑھنی ہوتی ہے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ایک, پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اور پھر تیسرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن میرا سوال ہے, کیا یہ تینوں سلام واجب ہے؟ لاسٹ والا واجب ہے, پہلے والے 2 مستحب ہیں؟ یعنی نماز ہم کہیں پر بھی ختم کر سکتے ہیں. اگر میں پہلے والے پہ کہوں تو ختم ہو جائے گی نماز, صرف اگر لاسٹ والا پڑھ دوں تو کافی ہے. آسن. اگر جو ہے وہ میں فقط اور فقط السلام علیکہ بھی کہہ دوں تو بھی نماز ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے, لیکن جو ہے وہ بہتر ہے, احتیاط مستحب ہے کہ انسان اس کا اضافہ کرے. لیکن اگر فقط کہہ دے, جیسے ہی تشہد ختم ہوا اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اور بندے نے کہہ دیا السلام علیکہ, نماز ختم. ٹھیک ہے. یہاں پر نماز فنش ہو گئی آپ کی. لیکن جو ہے وہ بہتر اور مستحب ہے کہ پہلا سلام کہے اور نبی پر سلام بھیجے, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہ جیسے ہی پہلا سلام بھیجا تو فوراً آخری سلام بھی کہہ سکتا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد کہے دوسرا سلام, ٹھیک ہے, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اچھا دیکھیں پہلے کے بعد ڈائریکٹ آخر پہ جا سکتا ہے, لیکن دوسرے میں جیسے ہی کہا تو اب احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہو جائے گا کہ اس کو آخری والا کہنا پڑے گا. صحیح, اس کو آخری والا کہنا ہے. اب دوسرا والا جیسے اس نے کہہ دیا, یا اگر فقط دوسرا والا فکرہ کہہ دے تشہد کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اس کے بعد بھی ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ آخری والا فکرہ کرے. آغا سیستانی نے جو ہے وہ احتیاط واجب لگائی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا کہ کون سا سلام واجب ہے اور کب جو ہے وہ نماز ختم ہوتی ہے. اچھا اب میرا سوال ہے کہ اگر بالفرض ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے اور تشہد کے بعد نماز کا سلام پڑھنا بھول گیا, اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ ایسا ہو تو سکتا ہے نا کہ بندہ سلام پڑھنا بھول جائے, ایسا پاسبل تو نہیں ہے. کئی جگہوں پر جو ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں, کبھی رکعت بھول جاتے ہیں, کبھی کوئی الحمد کے بعد سورہ بھول جاتا ہے, کبھی کوئی رکوع بھول جاتا ہے, کبھی کوئی سجدہ بھول جاتا ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے وہ غلطی تو ہو سکتی ہے. تشہد کے بعد اگر بالفرض ایک انسان سلام پڑھنا بھول جائے, کیا حکم ہے اس کی نماز کا؟ باطل نماز ڈائریکٹ. چلیے آیت اللہ عمار کا تو فتویٰ آ گیا, باطل ہو گئی نماز. دیکھیے اب جو ہے وہ ایک تو سیدھی سیدھی بات ہے, جان بوجھ کر چھوڑے گا تو نماز باطل ہے, صحیح ہے. لیکن اگر بالفرض اس نے تشہد کے بعد سلام پڑھنا بھول گیا
اور ابھی اسی حالت میں بیٹھا ہوا ہے کہ جس حالت میں نماز کی شکل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یعنی ابھی نماز ہی کی شکل میں بیٹھا ہے اور اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. یعنی کیا مطلب, ادھر ادھر اس نے نہیں دیکھا ہے, ٹھیک ہے, اور اٹھ کر جو ہے وہ بالفرض کہیں اور نہیں گیا, ابھی وہیں پر اسی شکل میں بیٹھا ہوا ہے اور بالکل سامنے ہی دیکھ کر بالفرض کوئی جو ہے وہ تاکیبات پڑھنے والا تھا, کوئی تسبیح پڑھنے والا تھا اور اس کو یاد آ گیا, تو اب جو ہے وہ یہاں پر اس کو سلام کہنا پڑے گا, یہاں پر اب سلام کہے گا, ٹھیک ہے, تو چل جائے گا, صحیح ہے, اور نماز درست ہو جائے گی. لیکن اگر بالفرض سلام پڑھنا بھول گیا اور اس کو اس وقت یاد آیا کہ جب نماز کی شکل بھی باقی نہیں رہی, یعنی جو ہے وہ اس نے ادھر ادھر دیکھ لیا یا اٹھ کر جو ہے بالفرض باہر چلا گیا تھا اور اس کو باہر نکلتے وقت یاد آیا میں تو نماز کا سلام پڑھنا بھول گیا, تو اب اس صورت میں جو ہے وہ اس کی نماز صحیح ہے, نماز پر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس نے جو نماز میں سلام پڑھنا بھول گیا تھا, کیونکہ یہ سلام آتا ہے واجبات غیر رکنی میں, واجبات غیر رکنی کا آپ کو فارمولہ پتہ ہے کہ اگر بالفرض غلطی سے جو ہے وہ بھول گئے تو نماز میں جو ہے وہ رعایت مل جائے گی, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں جو ہے وہ اگر اور بھی احکام آ سکتے ہیں کہ بالفرض سلام ایسی جگہ پر پڑھ دیا کہ جہاں پر سلام پڑھنا نہیں تھا, بالفرض دوسری رکعت میں پڑھ دیا, تو پھر اس کے کیا احکام ہیں, وہ سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے, وہ انشاءاللہ جب گفتگو کریں گے ہم سجدہ صاف پر تو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہ